الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. مقدس ترین اوقات اور مقدس ترین ایام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ وہ مہینہ جس کو اللہ نے کتاب اللہ کے لیے خاص کیا، یعنی جو بھی کتاب اتری ہے وہ رمضان میں اتری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان، کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے نازل ہوئے ہیں تو رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے۔ وہ انزلت التوراۃ، اور جو تورات نازل ہوئی ہے وہ کیا تھی کہ 60 مضین من رمضان، رمضان کی 6 راتیں گزر گئی تھی تو تورات نازل ہوئی۔ ایسے انجیل نازل ہوئی تو 18 راتیں گزر چکی، ایسے قرآن نازل ہوا تو 24 راتیں گزر چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو انسان کی خلقت کے شروع سے ہی اہمیت دی ہے، لیکن ڈسکلوز امت محمدیہ پر کیا، دیگر امتوں پر ظاہر نہیں کیا، ان کو نہیں بتایا۔ وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ وقت کو اللہ نے کائنات میں سب سے اوپر درجہ دیا۔ دیکھو نا، اللہ جب قرآن میں قسمیں کھاتا ہے تو اوقات کی قسمیں کھاتا ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے مجھے فجر کی اور قسم ہے مجھے ان 10 راتوں کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی، قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی۔ پھر جو چیزیں وقت بناتی ہیں، وقت بناتا ہے سورج نکلنا، یہ صبح لاتا ہے، سورج کا چڑھنا یہ اشراق لاتا ہے، سورج کا روشن ہونا یہ چاشت لاتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اور واللیل اذا یغشی، اذا رات لیکن جب وہ چھا جائے، یعنی رات 12 بجے کے وقت کی قسم ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے مجھے سورج کی، قسم ہے مجھے چاند کی۔ والنہار اذا جلاها، جب دن صحیح چڑھ جائے، یعنی ظہر کا وقت ہو جائے۔ تو اللہ نے اوقات کی وضاحت بیان کرنے کے لیے قسمیں کھائی ہیں، اور بہت سی چیزوں کو اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ کوئی بندہ کتنا ہی میچور کیوں نہ ہو جائے، لیکن 12-13 سال سے پہلے بالغ نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ کتنا ہی عبادت کیوں نہ کر لے، دھوپ میں جا کے کھڑا ہو دعا کرتا رہے، لیکن 9 ذی الحج نہیں ہوگی تو حج نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لے، چاہے کتنا بڑا پہاڑ توڑ لے۔ تو وقت کے ساتھ اللہ نے اوقات چیزوں کو جوڑا ہے۔ آپ ابھی بیٹھ کے سارے دن کی نمازیں پڑھیں، کوئی نہیں ہوگی نماز، اس لیے کہ ہر نماز کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ ہر نماز کے لیے اللہ نے وقت رکھا ہے کہ اسی وقت میں یہ نماز ہوگی، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوگی۔ چنانچہ وقت کو اللہ نے بڑا اہمیت دیا، وقت کے ساتھ اللہ نے بہت سے معاملات کو جوڑا ہے۔ جب مقدار انسان کی پوری ہوتی ہے تب ہی اس کے ساتھ اجل چلتی ہے، وقت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ نے وقت کو، زمانے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ وہ اہمیت والا زمانہ اللہ نے ہمیں رمضان کی شکل میں دیا۔
کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور وہ ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت بھی ہے، دلائل بھی ہیں، اور حق اور باطل میں فرق بھی ہے۔ آج کل حق اور باطل میں اشتباہ ڈال دیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا لچھے دار تغیروں کے ذریعے سے حق اور باطل مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ نوجوان بچے اپنے ماں باپ سے متنفر ہوتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے غصے ہوتے ہیں دل ہی دل میں، انہوں نے ہمیں یہ نہیں دیا، انہوں نے ہمیں وہ نہیں دیا، دیکھو فلاں کے ماں باپ تو کیا کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ کیونکہ انسان کے لیے نصیحت، انسان کے لیے گائیڈ لائن بڑی اہم ہوتی ہے۔ جب وہ گائیڈ لائن سامنے نہیں آتی تو انسان نقصان میں جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ نازل کیا اور اس کے اندر گائیڈ لائن ہمارے سامنے واضح کر دی کہ دیکھو اس میں تم نے یہ کرنا ہے۔ 3 باتیں میں نے پچھلے جمعے کو عرض کی تھیں، آج ایک بات تفصیل سے ذکر کروں گا، اس رمضان سے ہمیں فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ ایک بات سمجھیے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ مٹی سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ پتھر سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ گھر سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ گاڑی سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ جھنڈے سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ تو ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہ میں گھر کو لہراؤں گا، ارے گھر کو نہیں لہرایا جا سکتا، لہرایا جھنڈے کو جا سکتا ہے۔ جی میں گاڑی کو نچوڑ کے اس میں سے روٹی پکاؤں گا، ارے بھائی گاڑی کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آٹا گوندو اس سے روٹی پکے گی۔ تو آٹے سے نفع اٹھاؤ تو روٹی پکے گی۔ گھر کے اندر رہائش رکھنے سے فائدہ ہوگا، ایسے نہیں کہ گھر کو گوند کے روٹی پکے گی، ایسا نہیں۔ ہر چیز سے نفع اٹھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور ساری دنیا اسی طریقے سے نفع اٹھاتی ہے۔ ایک چیز بڑی مفید ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، اس سے آپ مزدوری کروائیں، آپ اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ اس سے 500 کا فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ، لیکن اسی ڈاکٹر کو آپ کلینک میں بٹھا دیں، مریض اس کے سامنے بٹھائیں، آپ اس سے زندگیاں جینے کے فائدے اٹھا سکتے ہیں، جو لاکھوں سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ کیا ہے کہ صحیح بندے کو صحیح جگہ پہ رکھا، صحیح چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالی ہے، یہ لندن میں تھے، تو کسی راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، تو مکینک کو بلایا، وہ آیا، اس نے کافی صحیح ایگزامن کیا گاڑی کو، اور ایگزامن کرنے کے بعد ایک جگہ پر ہتھوڑی ماری، تو وہ اس نے کہا گاڑی سٹارٹ کرے، گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی ہو گئی سٹارٹ۔ تو جی کتنے کہتے 500 پاؤنڈ، اتنی چھوٹی سی محنت اور 500 پاؤنڈ، تو ایک ہتھوڑی تو آپ نے ماری ہے، تو آپ مار لیتے ہیں۔ میں نے ہتھوڑی مارنے کے پیسے نہیں لیے، میں نے کس جگہ ہتھوڑی مارنی ہے اور کتنے زور سے مارنی ہے اس کے پیسے لیے۔ رمضان بہت بڑا مقدس مہینہ ہے، اس سے ہم کروڑوں اربوں خربوں کما سکتے ہیں، لیکن اس سے ہم نے وہ چیز نہیں کمائی تو اس کا مطلب ہے ہمیں رمضان سے فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ایک ایک لمحے کے اندر تقدیریں بدلتی ہیں، جس کے ایک ایک لمحے کے اندر بدبخت ترین انسان افضل ترین انسان بن جاتا ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے کے اندر آپ بھک منگے بھکاری سے کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ اس کے ایک ایک لمحے کے اندر آپ کی شقاوت سعادت میں بدل سکتی ہے۔ اور اللہ نے چیلنج کیا من ذا الذی قرع بابی فلم یدع، اور روز قیامت میں کروڑوں خربوں لوگ بیٹھے ہوں گے، اللہ اعلان کریں گے من ذا الذی، ارے کوئی ہے قرع بابی جس نے میرا دروازہ بجایا ہو اور میں نے اس کو جواب نہ دیا ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں۔ دوستو یہ مہینہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا ہے، جو جس طرح بجا لے، جو جس طرح کھٹکا لے، جو جتنا زور لگا لے۔ تو یہ مہینہ، یہ لمحے ضائع کرنے کے نہیں ہے، یہ لمحے اوقات برباد کرنے کے نہیں ہے، یہ لمحے اپنے کاموں میں لگنے کے نہیں، سونے کے نہیں ہے، کھانے کے نہیں، پینے کے نہیں، یہ لمحے تو اللہ سے کچھ حاصل کرنے کے ہیں۔
کچھ پانے، کچھ لینے کے ہیں. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ لینے کے، جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ لینے کے، اپنی چاہت کو صحیح کرنے کے. یہ وہ لمحے ہیں، یہ وہ اوقات ہیں جس کے اندر انسان کچھ پانے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ اس زندگی، اس دنیا، اس مٹی، اس گھر، اس مکان، اس دولت، اس زندگانی کے خالق اور مالک سے فائدہ کیسے حاصل کرنا. گھر سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، اس کے خالق اور مالک سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں پیغمبروں نے سکھایا، اللہ کے نبیوں نے ہمیں سکھایا. اور ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہم اعمال کرتے ہیں، ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ سارے اعمال الحمدللہ ہم کرتے ہیں. لیکن کیا ہے، بالکل اس دکاندار کی طرح جس نے آپ کو دہی بھی لا کے دی، جس نے آپ کو چاول بھی، گندم بھی، جو بھی، دلیا بھی، مرچی بھی، نمک بھی لا کے دیا، آپ کے حوالے کیا، آپ سے پیسے نہیں لیے. اس دکاندار نے آپ کو پیاز، ٹماٹر، سبزی، فروٹ سب کچھ آپ کے حوالے کیا، آپ سے پیسے نہیں لیے. بالکل ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی روح حاصل نہیں کر رہے. روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اس کی روح حاصل نہیں کر رہے. کہ تراویح پڑھ رہے ہیں بے دھیانی ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں بے دھیانی. نہ تصحیح نیت ہے کہ اس روزے سے میں کیا کچھ حاصل کر سکتا ہوں. دیکھیں، بورنگ کرنے والے چھوٹی سی جگہ پہ بورنگ کرتے ہیں اور اس جگہ پہ یہ 350 فٹ کھودتے ہیں. 350 فٹ کھودنے کے بعد اس میں سے پانی نکلتا ہے. لیکن کوئی جگہ تبدیل ہوتی ہے تو اس جگہ پہ کرتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے بورنگ ہوتی ہے اور وہ 350 فٹ کی بجائے 450 500 فٹ چلی جاتی ہے اور وہاں پہ ایک نل نہیں نکلتا، وہاں سے ٹیوب ویل نکلتا ہے. اور پھر یہ اس سے بھی نیچے ایک اور جگہ ہوتی ہے جب بورنگ ہوتی ہے، جو کہ بورنگ ہوتے ہوئے نیچے تک چلی جاتی ہے اور وہ جاتے 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 اس سے پیٹرول نکلتا ہے، اس سے گیس نکلتی ہے. یہ جگہ چھوٹی سی ہے لیکن مقام بدل جانے سے اس کی وقت بڑھ گئی، اس کی ویلیو بڑھ گئی. جگہ وہی مسجد ہے، وہی مصلی ہے، وہی پیشانی ہے، وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اب وقت بدل گئی. اب پانی نہیں نکالنا، اب یہاں سے پیٹرول نکلے گا. یہاں سے اللہ کی رضا نکالنی ہے، یہاں سے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. اس کے لیے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے، اپنی نیتوں کو جگانا ہے، نیتوں کو درست کرنا ہے، اللہ پہ اعتماد کرنا ہے، اللہ پہ یقین کرنا ہے. ایک بڑے بزرگ تھے حضرت بہلول. یہ بہلول اپنے زمانے میں لوگ ان کو بے وقوف کہتے تھے، لیکن یہ بعد میں مشہور ہوئے بہلول دانا. یہ بہلول دانا جو تھے ہارون رشید کے زمانے میں تھے. تو ہارون رشید نے اس زمانے کے اندر اپنا گھر جو بنایا تھا وہ ایک سمندر کے کنارے بنایا تھا اور پھر ایک کنارے کو آکوپائڈ کر لیا تھا کہ جب کبھی واک کرنے کی ضرورت ہو، چہل پہل کرنے کی ضرورت ہو تو میں وہاں سے ڈائریکٹ ساحل سمندر پہ چلا جایا کروں گا. چنانچہ وہ ساحل سمندر پہ آتے تھے تو وہاں ساحل پر بہت سے لوگوں کا آنا جانا تھا. تو بہلول ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں پر تن کے کچھ جوڑے ہوئے تھے اور اس سے کوئی گھر ٹائپ چیز بنا رہے تھے. تو ہارون رشید نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی یہ میں محل بنا رہا ہوں. تو جی اس محل کا کیا مقصد ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی جو مجھ سے خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ اس کے عوض اس کو یاقوت کا محل عطا فرمائیں گے. یعنی کہ کیا قیمت رکھی؟ کا 1 درہم رکھی. تو ہنسے اور کہنے لگے واہ بھی واہ بہلول، تم بڑے اچھے سمجھدار آدمی ہو، 1 درہم میں جنت کا محل بیچ لو. ہنسے اور آگے چلے گئے. پیچھے میں لگا زبیدہ وہ اللہ والے کو پہچانتی تھی تو اس کے پاس آئی، وہی بات کی، 1 درہم دیا اور اس سے وہ تن کے خرید لیے اور اپنی نوکرانی سے کہا اس کو سنبھال کے رکھو. بات آئی گئی ہو گئی. ہارون رشید گھر آئے اور جب سوئے ہیں تو خواب دیکھا کہ جنت میں موجود ہیں
اور جنت میں ایک محل ایسا ہے کہ سارے جنتی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بھی یہ کون سا محل ہے؟ یہ سرخ یاقوت کا محل ہے کس کا؟ کہ ملک زبیدہ کا ہے۔ تو یہ تو میری بیوی ہے۔ تو اندر داخل ہونے لگے تو کسی نے روک دیا اور کہا تم نے اس محل کو دھتکار دیا تھا، یہ محل تمہارا ہو نہیں سکتا۔ تو ایک گھبرا کے اٹھے، آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن پھر وہی منظر ہوا، باہر نکلے، بہلول دانا وہیں بیٹھے محل بنا رہے تھے تنکوں کے ذریعے سے۔ سب جہاں بہلول کیا ہے یہ کہ یہ تنکوں کا محل بنا، ابھی کیا مقصد ہے کہ جو مجھ سے یہ لے گا میں اس کے عوض اللہ سے دعا کروں گا اللہ اس کو جنت میں یاقوت سرخ کا محل عطا فرمائے۔ کہ اچھا کیا قیمت رکھی؟ کہ 1,00,000 درہم ہے۔ کل اس کی قیمت 1 درہم تھی، آج اس کی قیمت 1,00,000 درہم۔ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہارون وہ بن دیکھے کا سودا تھا، اب دیکھ کر آئے ہو تو سودا الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو اللہ ہمارے اوقات کی قیمت لگائے بیٹھے، ہاں 1 درہم خرچ کر لو، چھوٹا سا روزہ رکھ لو، تھوڑا بھوکا پیاسا رہ لو، کچھ عبادت کر لو، کچھ تلاوت کر لو، کچھ اللہ سے مانگ لو۔ ابھی اس کی قیمت صرف اتنی سی ہے کہ تم نے صرف تھوڑی سی کوشش کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ابھی اللہ اجر دکھا نہیں رہے، ابھی اللہ اجر شو آف نہیں کر رہے کہ بھئی یہ اجر ہے ہمارے پاس، کہہ رہے بھئی کر لو پھر دیکھو ہم کیا دیتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس کتنا بڑا اجر ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اپنے پاس سے اجر دوں گا۔ دوستو اس رمضان سے نفع اٹھائیں۔ آج 11واں روزہ ہو گیا، دوسرا ہفتہ جا رہا ہے، اس میں بہت اہم عمل ہے، وہ اہم عمل ہے ریسیونگ کا، دعا کا۔ الدعاء مخ العبادہ، حدیث میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ لا يرد القدر الا الدعاء، ترمذی کی روایت کہ اللہ نے آپ کے لیے میرے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس بندے کو یہ بیماری دینی ہے، تاکہ یہ بیماری دوں گا تو اس کو یہ اجر ملے گا، اس کو یہ بیماری دوں گا یہ اجر اس کو ملے گا۔ لا يرد القدر الا الدعاء، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تکلیف کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی ٹانگ کٹے گی، اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، ٹانگ کٹے گی، اس نے اللہ سے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر ٹال دی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث نہیں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرمایا کہ جب بھی اللہ رب العزت مصیبتوں کو آسمان سے زمین پہ نازل فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت کسی بھی بندے پہ پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے اس مصیبت سے بچنے کی دعا کی ہوئی ہے، کی ہوتی ہے تو اللہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اللہ اس مصیبت کو رفع فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ دیکھتے ہیں یہ بندہ کتنی دعا کرتا ہے، اور جب وہ دعا اس مصیبت کے بقدر یا اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اللہ اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں اس دعا کی وجہ سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے دنیا کے تمام اسباب میں سب سے زیادہ طاقتور سبب دعا ہے۔ جی میری نوکری کے لیے آپ کو MBA ہونا شرط ہے، یہ ایک سبب ہے ہم کہ اس نوکری پہ کینڈیڈیٹس وہی ہوگا جو MBA ہوگا، اس نوکری پہ وہی بندہ ہوگا جو MBA کیا ہوگا، لیکن MBA سبب ایک کمزور سبب ہے، دعا اس سے بڑا سبب ہے۔ شریعت ہمارا یہ نظریہ بنا رہی ہے، یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی دعاؤں پہ بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتے، اللہ ان کے بھروسے کو قائم رکھتے ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، انا عند ظن عبدی بی، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں اور یہ فرمائے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ ہم نے آج یہ سوچنا ہے، آپ نے سوچنا ہے، میں نے یہ سوچنا ہے، بلکہ کہنے والا پہلے کون تھا؟ میں پہلے سوچوں، پھر ہم سب مل کے سوچیں اس بات کو کہ ہم نے اس رمضان کے بارے میں اللہ کے بارے میں کیا گمان کیا ہے،
اس رمضان میں اللہ کے بارے میں میرا کیا گمان ہے؟ کیا میں جو مانگوں گا اللہ مجھے دیں گے؟ میں جو اللہ سے سوال کروں گا اللہ مجھے دیں گے؟ بہت سی روحیں ایسی ہیں جنہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، یقین کریں اللہ دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ پورے رمضان اللہ آسمان اول پہ رہتے ہیں، اوپر کے آسمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پورے رمضان اس وقت بھی ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا اسپیکر لے کے ایک اعلان کر رہا ہے، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر محلے میں، ہر بازار میں، ہر جگہ پر، ہر گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے، یا باغی شر، اے شر کو کرنے والے، اے برائیوں کو کرنے والے، رک جا، اے نیکیوں کو کرنے والے کرتا رہے، اے نیکیوں کو کرنے والے کرتا رہے۔ پھر ایک ایک نیکی کا نام لیتے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، اور ایک ایک برائی، ایک ایک گندگی کا نام دیتے ہیں کہ یہ گندگی، یہ گندگی، یہ کرنے والے رک جا، رک جا، رک جا، اور اللہ ہر وقت روک رہے، منادی اعلان۔ ویسے اللہ کی ممانعت عام ہے، اللہ کی ممانعت عام ہے، گناہ سے یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، لیکن اس رمضان کے مہینے میں ایک ایک دن، ایک ایک لمحے، ہر گھر، ہر محلے اس کے سامنے اعلان ہو رہا ہے، اے شر کو کرنے والے، اے شر کو کرنے والے، اپنی برائی سے رک جا۔ چنانچہ ہم نے اپنی برائیوں کے لیے دعائیں کرنی کہ اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں ہمت نہیں، ہم میں ان سے بچنے کی طاقت نہیں۔ انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، غلط تعلقات ہیں، بری عادات ہیں، یہ ہر بندے کو خود پتہ ہے کہ میرے اندر کون سی بری عادت ہے۔ اس رمضان میں اپنے آپ سے ارادہ بھی کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے اللہ سے وعدہ کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ جی اس برائی سے مجھے بچائیے، اور اللہ سے اس بات سے پناہ مانگے کہ میں اپنی برائیوں پہ عاشق ہو جاؤں۔ جب مجھے میری برائی اچھی لگنے، یہ چھوڑ دوں گا تو زندگی میں مزہ کیا رہے گا، یہ گناہ چھوڑ دوں گا تو لائف میں کیا مزہ رہے گا۔ من ترک شیئا للہ عوض اللہ خیرا منہ، کہ جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر لذت عطا فرماتا ہے۔ خالق کے لذات تو وہ ہے، ہم نے خود سے اپنی جو من پسند کی ہوئی لذات ہیں اس کے اندر کون سا مزہ ہے، اس کے اندر کون سی لذت ہے؟ جو اللہ نے لذات رکھی ہیں، جو اللہ نے مزے رکھے ہیں، جو انجوائمنٹ پلان اللہ نے رکھے ہیں ہمارے لیے، وہ ہمیں کیا پتا، وہ ہم کیا جانیں۔ عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حرم میں تھا اور ایک مقام تھا جس کے اندر دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، تو وہاں میں نے ہاتھ اٹھائے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیا دعا کروں۔ پھر مسنون دعائیں سوچی تو ساری بھول گئی، پھر مسنون چیزیں جو دوسروں کو بتائی تھی یہ اللہ سے دعا کیا کروں، وہ سوچی تو وہ بھی بھول گیا۔ بالآخر میرے ذہن میں ایک بات من جانب اللہ آئی، اور وہ یہ آئی کہ میاں تم اللہ سے کیا مانگو گے؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے اللہ سے مانگنے کی؟ ہاں اللہ سے یہ کو اللہ آپ اپنے کرم اور جود و سخا کو دیکھ کے مجھے عطا فرمائے۔ تو یہ تو ایک پیک پوائنٹ ہے دعا کا، لیکن ہم اس رمضان میں اللہ سے کچھ مانگیں، اللہ سے کچھ سوال کریں، اللہ اعلان کریں مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ اور یہ اعلان صرف رمضان میں خاص نہیں ہے بلکہ یہ ہر زمانے میں عام ہے، اور رمضان میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ادعونی استجب لکم، پکارو مجھ سے مانگو میں دوں گا، پکارو تو صحیح۔ نہیں جی میں نے ابا کی صحت کے لیے دعا مانگی تھی قبول ہی نہیں ہوئی، میں نے اماں کی صحت کے لیے دعا مانگی تھی قبول ہی نہیں ہوئی، میرا بچہ بیمار تھا میں نے دعا مانگی، مجھے اتنے پیسے چاہیے تھے میں نے دعا مانگی قبول ہی نہیں ہوئی۔ ارے ہم چھوٹے ہیں، ہماری عقل کمزور ہے، میں نے مانگا تو اللہ سے مجھے پاس کر دیا، اللہ نے مجھے پاس نہیں کیا، فلاں دیکھو وہ فلاں پاس ہو گیا، فلاں دیکھو فلاں پاس ہو گیا۔ آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں اور میں اس بات کا بے شمار مرتبہ گواہ ہوں۔ میں نے کمیشن اپلائی کیا تھا، میرا نہیں ہوا، مجھے بڑا افسوس ہے۔ میں نے مولوی صاحبان سے دعائیں کرائی، میں نے یہ کیا وہ کیا، مجھے نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے کمیشن اپلائی کیا تھا وہ تو نہیں ملا، اللہ نے مجھے بچا لیا، ورنہ میرے دوست 1-2 لاکھ پہ خوش ہیں اور میں 25 لاکھ میں ڈالر میں کما رہا ہوں۔ یہ کہانی آپ لوگوں نے سنی؟ کہ شکر ہے میرا کمیشن اپلائی نہیں ہوا۔ میں نے MBBS کے لیے اپلائی کیا تھا اور ڈاکٹری کے لیے امتحان دیا تھا، میرے نمبر 91% تھے، 90% والوں کا ہو گیا، میرا نہیں ہوا۔ اور پھر بعد میں کہتے ہیں شکر ہے میرا نہیں ہوا تھا اس وقت، نہیں تو میرے 3 دوست ڈاکٹروں پہ کیس بیٹھا ہوا ہے، اتنے ڈاکٹروں نے خودکشی کر لی ہے، یہ پریشان ہے، میں دیکھو ڈالروں میں کھیل رہا ہوں، میں کروڑوں میں کھیل رہا ہوں۔ ایسے واقعات ہم سنتے ہیں، ہماری عقل کمزور ہے،
جیسے چھوٹا بچے کہتے ہیں امی میں نے چھری سے کھیلنا ہے، امی میں نے ماچس سے کھیلنا ہے۔ اماں کہتی ہے بیٹا ماچس سے کھیلنے کی تیری عمر نہیں۔ اماں کہتی ہے بیٹا نہیں گیزر کے پاس نہیں کھیل سکتے، پھٹ گیا تھا فلاں، نہیں مجھے یہ جگہ پسند ہے۔ بچے کی ضد ہوتی ہے نا، میں نے ادھر ہی کھیلنا ہے، میں نے اسی گاڑی سے کھیلنا ہے، یہی گاڑی میں نے لینی ہے۔ بچے کی ضد ہوتی ہے اور ماں باپ اس کے لیے بڑا سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹا یہ نہیں تجھے کچھ اور دوں گا، اور ماں باپ دیتے بھی ہیں۔ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ زیادہ رحمان اور رحیم ہے یا ماں باپ؟ اللہ زیادہ محبت کرتے ہیں یا ماں باپ؟ ارے ماں باپ تو آپ کو 30 سال سے جانتے ہیں، اللہ آپ کو 30,000 برس سے جانتے ہیں۔ ماں باپ تو آپ کا مستقبل نہیں جانتے، اللہ تو میرا آپ کا مستقبل جانتا ہے۔ علامہ اشقرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا نا کہ ہاں میاں اشقرانی بتاؤ کہ حساب کتاب کس سے کرواؤ گے، اپنی امی ابو سے کرواؤ گے یا مجھ سے کرواؤ گے؟ تو علامہ اشقرانی فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے نہیں سوچوں گا کہ میں اماں ابا سے حساب کروں، میں کہوں گا ربا میں نے آپ سے حساب کرانا ہے۔ اماں ابا دیکھیں گے یہ میرے بارے میں کیا کیا سوچتا تھا، ان کو تو چڑھ جائے گا غصہ کہ دنیا میں بھی درغت بناتے تھے آخرت میں بھی بنائیں گے۔ نہ بھائی اللہ آپ تو غفور الرحیم ہے، آپ تو مجھے کروڑوں برس سے جانتے ہیں، تو اللہ اتنی بڑی ذات ہے وہ دینے کو تیار ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، وعدوں پہ وعدے ہیں، میرے بندو مانگو میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں۔ تو اس مہینے میں اپنے لیے سعادت مانگے، اس مہینے میں اپنے لیے ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، وہ سب مانگنا بھی درست ہے، لیکن اس مہینے میں اپنے لیے سعادت مانگے، زندگی کی کامیابی مانگے، عافیت مانگے، اور سب سے بڑھ کے چیز اللہ رب العزت سے صحت مانگے۔ اور ایک اور درخواست میں کرتا ہوں جو ہمارے اکابرین اس وقت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سے فلسطین کی نجات مانگے، غزہ کی آزادی مانگے، صہیونی حملوں سے نجات مانگے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اس رمضان کا بہت سے اعمال ہیں، لیکن ایک بہت بڑا عمل ہے دعا کا، کہ دعا کا عمل اپنے اعمال میں شامل کریں اور کثرت سے کریں۔ اپنے پاس چارٹ بنائیں کہ روزانہ میں نے کتنی دیر دعا کی، 10 منٹ دعا کی، 15 منٹ دعا کی، 20 منٹ دعا کی، 30 منٹ دعا کی، 40 منٹ دعا کی۔ اس گراف کو بڑھائیں، یہ اصل مانگنے کا مہینہ ہے۔ گھنٹہ بھر تو ہم تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ بھی اگر اللہ سے نہ مانگے تو یہ کوئی بات نہیں۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔